اور یہ کہ پورے کیس میں کیا کیا ایکچوئل سٹوری کیا ہے اور کیوں اور کس طرح سے براڈ شیٹ کو باقاعدہ طور پر کرمنلی اس کو ڈیفراڈ کیا گیا، کہ اس میں کتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اگلے آنے والے کئی مہینوں اور کئی سالوں تک یہ جو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے خبریں بھی آتی رہیں گی، اور اس کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں کہ 20 سالوں میں جو ڈیلنگ کی تھی اس کے حوالے سے لیکس اور سٹوریز یہ کنٹینیو تھی۔ جو ججمنٹ ہے دس میکس فار اے ویری انکمفرٹیبل ریڈنگ فار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آف پاکستان۔ اس طرح سے جھوٹ بولے گئے، جھوٹ اس طرح سے بولے گئے کہ ایک ایسی کمپنی کو پیمنٹ کی گئی جو کمپنی ایکچولی جو اس پارٹی کا حصہ نہیں۔ لندن ہائی کورٹ کے آربیٹریشن جج سر اینتھنی ایونز کی وہ ججمنٹ اب آؤٹ ہو چکی ہے جو اگست 2016 میں لکھی گئی تھی، اور یہ وہ بنیادی ججمنٹ ہے جو براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان جو کیس ہے، جو لیٹیگیشن چل رہی تھی، اس کے حوالے سے جو فنڈامنٹل ججمنٹ ہے جس نے بنیادی اصول طے کر لیے تھے کہ نیب کہاں پر غلط ہے اور براڈ شیٹ کہاں پر صحیح ہے، اور یہ کہ پورے کیس میں کیا کیا ایکچوئل سٹوری کیا ہے اور کیوں اور کس طرح سے براڈ شیٹ کو باقاعدہ طور پر کرمنلی اس کو ڈیفراڈ کیا گیا، ایک کانسپریسی کی گئی، سازش کی گئی کہ کس طرح سے جو براڈ شیٹ آئل آف مین ہے، جو کوے موسوی کی جو براڈ شیٹ کی کمپنی ہے، کہ کس طرح سے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور کس طرح سے نیب نے اور جو نیب کے جو ٹیم ہے انہوں نے کس طرح سے ایک پوری اسکیم کے تحت یہ ساری کہانی کی۔ اسی ججمنٹ کے حوالے سے حکومت پاکستان اور جو براڈ شیٹ LLC ہے ان کے درمیان اگریمنٹ تھا کہ اس براڈ شیٹ جو یہ والا جو ججمنٹ ہے اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا، اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی جو کاپی موصول ہو گئی تھی جیو نیوز کو، اور جب جیو نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی، کہ جو خبر واشنگٹن سے جیو کے نمائندے واجد علی سید نے دی، اور اس سے پہلے اسی ججمنٹ کے حوالے سے میری بھی 2 خبریں تھیں، اور اس کے بعد جو حکومت پاکستان نے دیکھا کہ اب یہ ججمنٹ سامنے آنے ہی ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کر دی جو کوے موسوی کے وکلا ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ججمنٹ کو اب ریلیز کیا جائے۔ ججمنٹ آپ کے سامنے ہے، اور جو ججمنٹ ہے دس میکس فار اے ویری انکمفرٹیبل ریڈنگ فار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آف پاکستان۔ اس ججمنٹ میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، تقریباً 84 پیجز کی ججمنٹ ہے، وہ بہت کلیئر ہے کہ کس طرح سے حکومت پاکستان نے اس پورے کیس کو ڈیل کیا، اور فنڈامنٹلی اس میں ایشوز کیا کیا ڈیل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو چیز ڈیل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لندن ہائی کورٹ کے سامنے کس طرح سے جھوٹ بولے گئے، جھوٹ اس طرح سے بولے گئے کہ ایک ایسی کمپنی کو پیمنٹ کی گئی جو کمپنی ایکچولی جو اس پارٹی کا حصہ نہیں تھی۔ ڈیٹیلز یہ ہے کہ جب یہ اگریمنٹ تقریباً 2000 کے مڈل میں ہوا تھا، اور صرف یہ اگریمنٹ ہونے سے تقریباً 3 سے 4 ہفتے پہلے اس کمپنی کو رجسٹر کیا گیا جو براڈ شیٹ تھی آئل آف مین میں۔ لیکن اس وقت کے جو لوگ اس اگریمنٹ میں شامل تھے، جس میں جو جیری جیمز تھے اور ڈاکٹر پرپر تھے، اور پاکستان سے طارق ملک اور جنرل امجد شامل تھے، بنیادی طور پر یہ اگریمنٹ سائن ہوا۔ لیکن اس کے بعد یہ جب ان کی ڈیل شروع ہوئی تو تقریباً 3 سال کے بعد اس دوران مختلف تنازعات سامنے آئے، اور یہ کہ جس طرح کی پرفارمنس نیب چاہتے تھا براڈ شیٹ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا۔ براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے ان سے تعاون نہیں کیا، اور اس حوالے سے ان کے مختلف معاملات سامنے آئے۔ 2003 میں جا کر یہ اگریمنٹ ختم ہو گیا، لیکن جو اصل جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ ان کی نیگوسیشنز آپس میں اتری براڈ شیٹ اور نیب کی، اور پھر جا کر 2007 اور 2008 میں کچھ پیمنٹس کی گئی، اور جو پیمنٹس کی گئی وہ براڈ شیٹ آئل آف مین کو نہیں کی گئی۔ براڈ شیٹ آئل آف مین کے بارے میں بتا دوں کہ یہ وہ کمپنی ہے جس کو کوے موسوی فنڈ کر رہے تھے۔ 2005 میں اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ یہ لیکویڈیشن میں چلی گئی۔ آپ اندازہ یہ کر لیں کہ جس کمپنی نے پاکستان کے بلینز لانے تھے واپس، اس کے خود فائنینشیل سچویشن یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو فنڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سب سے بڑا سکینڈل یہ ہے کہ جب یہ اگریمنٹ کیا گیا، وہ اگریمنٹ اس کے حوالے سے طارق ملک کون ہے، ان کا رول کیا تھا، جنرل امجد کا کیا رول تھا، وہ ہم آپ کو سیپریٹلی بتائیں گے۔ لیکن اس میں جب یہ اگریمنٹ کیا گیا تو اس وقت براڈ شیٹ کے پاس سٹاف نہیں تھا، کوئی کیپیسٹی نہیں تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اگریمنٹ کیا گیا۔ اگریمنٹ یہ بعد میں ٹوٹا، اور اگریمنٹ ٹوٹنے کے بعد ان کی نیگوسیشن چلتی رہی کہ ایک سیٹلمنٹ ہو۔ پھر 2007-8 میں پاکستان سے عامر بلال صوفی آئے، اور لندن میں ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے جو جیری جیمز تھے ان کے اور ڈاکٹر پرپر اور کوے موسوی ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ لیکن اس وقت ایک پیمنٹ کی گئی، جو پیمنٹ تقریباً 1.5 ملین کی ایک پیمنٹ ہے، 2.5 ملین کی ایک پیمنٹ ہے،
کچھ چھوٹی پیمنٹس ہیں جو نیب نے پاکستان میں کی، تقریباً 5 ملین کی مختلف جو پیمنٹس بنتی ہیں جو کی گئی، طارق ملک کو ایک پیمنٹ کی گئی، یہ تقریباً 5 ملین کی ٹوٹل پیمنٹس ہے. لیکن اس میں جو خاص طور پہ جو پیمنٹ کی گئی جو براڈ شیٹ آئل آف مین کمپنی کو نہیں، بلکہ براڈ شیٹ ایک کولوراڈو میں رجسٹر ہوئی جس کا نام کیا تھا براڈ شیٹ LLC کولوراڈو، اور جو اوریجنل جو براڈ شیٹ تھی وہ تھی براڈ شیٹ آئل آف مین IOM، جو کہ جو اوریجنل جس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ساتھ، اس کانٹریکٹ میں بھی جیری جیمز شامل تھے، اور جو نئی کمپنی کولوراڈو میں بنی اس میں بھی شامل تھے، اور انہوں نے ایک اور کمپنی جبرالٹر میں قائم کی اس میں بھی جیری جیمز شامل تھے. اور پھر ہوا یہ کہ جو پاکستان ہے انہوں نے جو براڈ شیٹ کی نئی کمپنی بنی انہوں نے اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا، اور جو جیری جیمز تھے ان کو 1.5 ملین کی ایک پیمنٹ کر دی. انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری ایک جو فرم تھی وہ کوے موسوی کی تھی، اس کے ساتھ 2.5 ملین کی سیٹلمنٹ کی. یہ اوریجنلی براڈ شیٹ کو جو حکومت پاکستان کو ایک ہی انٹیٹی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ لندن میں آ کر انہوں نے مختلف میٹنگز کی، اور انہوں نے جیری جیمز کو الگ ڈیل کیا، کیوے کو الگ ڈیل کیا، اور پھر کوے موسوی کو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ پیمنٹ کر دی ہے جس سے ان کو لا علم رکھا گیا. اور یہ تھا وہ کیس جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا، اور اس کی بنیاد پر وہ امنگسٹ ادر تھنگس انہوں نے اس کیس کو لانچ کیا. جو جج نے اپنی فائنڈنگز دی اس میں جج نے بہت کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر جو براڈ شیٹ آئل آف مین تھی اس کو فائنینشلی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ایک کانسپریسی کی سازش کے تحت انہوں نے 1.5 ملین پاؤنڈ میں وہ معاملہ سیٹل کر دیا تاکہ وہ ان کے خیال میں براڈ شیٹ LLC کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. لیکن جو ایکچوئل جو براڈ شیٹ آئل آف مین تھی جو لیکویڈیشن میں تھی اس کو انہوں نے سائڈ سٹیپ کیا، اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا، نہ اس کے لیکویڈیٹرز کو بتایا. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کے اوپر بڑی پکڑ ہوئی ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ جو دیگر بہت ساری جو کانٹریکچل وائلیشنز تھی ان سب کے اوپر بات ہوئی، اور یہ سوال ضرور کورٹ میں ڈسکس ہوا کہ براڈ شیٹ کی اپنی ایکچولی اس پورے عرصے میں ان کی پروگریس کیا تھی. بہت کلیئرلی یہ سامنے آیا کہ براڈ شیٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، براڈ شیٹ کے پاس ریسورس نہیں تھے، اور ایک پورا جھوٹ کی بنیاد پر یہ کانٹریکٹ تھا، اور جس کے جو لوگ شامل تھے ان کا اپنا کوئی پریویس ٹریک ریکارڈ نہیں تھا ایسٹ ٹریسنگ کا. لیکن پاکستان کو باقاعدہ طور پر اس میں پھنسایا گیا اور پھر یہ پیمنٹس کی گئی. اور جو مختلف جو تقریباً 7 سے 8 ایسی کلازز تھی جن کو ڈیٹیل میں وہاں پر سر اینتھنی ایونز انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور جو ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ ہے اس کے اوپر یہ پتہ چلا کہ جو پاکستان ہے اس نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی ہے. یہ سوال تو بالکل الگ ہے کہ براڈ شیٹ نے فائنڈ آؤٹ کیا. براڈ شیٹ کی جو ٹوٹل جو براڈ شیٹ کا جو ریکوری بنتی ہے وہ $2 ملین سے زیادہ نہیں بنتی. صرف $2 ملین اگر وہ بھی ایکسٹینڈ سٹریچ کیا جائے، یہ ٹوٹل کنٹریبیوشن تھا براڈ شیٹ کا تقریباً 3 سالوں میں. لیکن اب پاکستان کو جو قیمت پڑ رہی ہے وہ $70 ملین سے زیادہ پڑ چکی ہے. جو ریپوٹیشن کا لاس ہے وہ اس سے الگ ہے. سر اینتھنی ایونز کے سامنے وہاں پر مختلف سارے لوگ وٹنسز پیش ہوئے جو 2016 کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق، اور اس میں بہت کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ کس کا اس میں کیا رول تھا. جنرل امجد اور جنرل حفیظ، جنرل مقبول باقر، ان سب نے اپنی سٹیٹمنٹس دی، اور انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی. براڈ شیٹ نے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس باقاعدہ طور پر جھوٹ بولا گیا. لیکن وہ سب باتیں ایک طرف، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس مینر میں اس پورے کیس سے لیگلی ڈیل کیا گیا اور جس طرح سے یہ سمجھا گیا کہ یہ اس سارے کیس سے باقاعدہ طور پر نکلا جا سکے گا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر فائنڈنگز ہوئی، اور اینڈ پر جو فیصلہ تھا وہ براڈ شیٹ کے حق میں چلا گیا. یہ 2016 کی بات ہے. تب 2016 سے آنورڈ پاکستان کے پاس تقریباً 3 سال تھے. ان کے پاس اپرچونٹی تھی کہ اس کیس کو ختم کرتے، اور مختلف آفرز کی گئی لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور جج نے جو ریمارکس دی ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہیں کہ آئی فائنڈ اینڈ آئی ہولڈ اینڈ آئی اسٹیبلش کہ کس طرح سے جو اوریجنل کانٹریکٹ تھا اس کو وائلیٹ کیا گیا. اگر تو جو کانٹریکٹ ختم کرنا، جو پاکستان نے 2003 میں جو کانٹریکٹ ختم کیا تھا، وہ کانٹریکٹ ختم کرتے ہوئے انہوں نے IAR کو اور براڈ شیٹ آئل آف مین کو لکھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے اپنی جو کیپیبلٹی تھی اس کو ایگزیجریٹ کیا تھا، اور یہ کہا کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور کچھ کر نہیں سکے، اور یہ کہ ہم کانٹریکٹ کو ختم کر رہے ہیں جو وائلیشنز ہیں اس کے اوپر. لیکن اس کے بعد اس پورے معاملے سے ڈیل کرنے کے لیے جو اپروچ کی گئی، یہ وہی اپروچ ہے کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ وہ کسی جو انٹرنیشنل لا کے انڈر وہ نہیں آتے، بلکہ سمجھا کہ شاید کسی گاؤں کے لیول پر ڈیل کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا.
اور یہ وہ وجہ بنی ہے کہ جس کی بنیاد پر، اس کے باوجود میں ریپیٹ کروں گا کہ براڈ شیٹ نے کوئی ریکوری نہیں کی. براڈ شیٹ نے صرف اور صرف ان دی اینڈ 20 سالوں کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے، پاکستان کو چونا لگا ہے. براڈ شیٹ نے جو ان کی جو نیگلیجبل ریکوریز ہیں، لیکن صرف اور صرف جو کانٹریکٹ، اور ایک ایسا کانٹریکٹ، اور یہاں تک بھی جج نے کہا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ براڈ شیٹ کو نہ صرف جو جج نے پاکستان کے اندر جو نیب نے مختلف دعوے کیے کہ انہوں نے ریکوریز کی ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو پیسے دیے، جو کہ حالانکہ انفیئر ہے کہ وہ نہیں ملنے چاہیے تھے، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ کا جو انٹرنیشنل جو ارینجمنٹ تھی صرف آؤٹ سائڈ آف پاکستان نہیں تھی. اگریمنٹ ایکچولی یہ تھا کہ جو براڈ شیٹ ہے وہ صرف پاکستان سے باہر جو ایسٹس ہیں انہیں ٹریس کرے گی اور ان کے اوپر 20% دے گی، لیکن ایسے نہیں ہوا. اور جو سارے جو حقائق مختلف سامنے آئے ہیں، مختلف ریپرزنٹیشن جج کے سامنے دی گئی ہیں، وہ سارا جو ججمنٹ ہے وہ سامنے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسفی کہہ رہے تھے کہ یہ ججمنٹ نیب کے لیے بام شیل ہوگی. بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ یہ نیب کے لیے اور جس طرح سے ڈیل کیا گیا اس کیس سے، یہ بالکل ایک بام شیل ہے، لیکن یہ براڈ شیٹ کے لیے بھی بہت بڑا بام شیل ہے کہ براڈ شیٹ کے بارے میں ایک امپریشن یہ قائم کیا گیا تھا کہ شاید بہت بڑی کوئی اس نے وہ ایسٹس ریکور کیے ہیں. لیکن سر اینتھنی ایونز کی جو ججمنٹ ہے اس میں نہ صرف یہ کہ جو مختلف جو پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے، ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے سوال ہے، بلکہ یہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جو براڈ شیٹ ہے اس کے پاس ریسورس نہیں تھا، کیپیبلٹی نہیں تھی. اور ایک آرگنائزیشن اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس وقت ایک جس طرح کہ آج ایک ہوا چلی ہوئی تھی کہ پاکستان کے لوٹے ہوئے ایسٹس باہر ہیں اور جس لوٹی ہوئی دولت کو باہر لانا ہے. اب جب کہ سارے معاملات سامنے آ گئے ہیں، جو معاملات اب براڈ شیٹ کو پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، کچھ پینڈنگ ایشوز ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں، یہ حقیقت اب کھل کر واضح ہو چکی ہے کہ اس کیس میں کتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے. اور یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اگلے آنے والے کئی مہینوں اور کئی سالوں تک یہ جو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے خبریں بھی آتی رہیں گی، اور اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں جو 20 سالوں میں جو ڈیلنگز کی گئی اس کے حوالے سے لیکس اور سٹوریز یہ کنٹینیو رہیں گی.